اگر کسی کی لڑکی کا بھی رشتہ نہیں ہوا تو بار بار اس کو پوچھا جاتا ہے کہ اچھا کیا بات ہے ابھی اس کا رشتہ نہیں ہوا. مطلب ہماری سوسائٹی میں یہ بہت عام ہے، اسپیشلی طور پر یہ ہمارے پاکستان میں. اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوا تو بار بار اسے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے اس کا رشتہ نہیں ہوا. اس کی مدر کو کہا جاتا ہے اور اس کے مطلب گھر والوں کو کہا جاتا ہے کیا بات ہے اس کی ایج ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے دیکھ نہیں رہے. آپ اس کے لیے اس کی مطلب بالکل ایج ہے، اس ایج میں ہو جانا چاہیے. اور جو مطلب زیادہ جو سیانی بنتی ہیں وہ تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے تو اس ایج میں ابھی ان کا رشتہ نہیں کیا، اس ایج میں تو ہمارے بچے تھے، ہم بچوں کو سنبھال رہی تھیں. تو میں کہتی ہوں کہ بس اسٹاپ، رک جائیں. جس کے بچے ہیں، جو خود ہیں، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے. کسی کو بھی ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چلیں اگر رشتہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ نہیں معافی دینی کہ اچھا اس کی شادی کب ہے، اب اس کی شادی کر دیں. تو اب شادی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ مطلب کہ اتنا آپ کو ڈپریسڈ کر دیتے ہیں، اتنا آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک نہیں، آپ کے پوری آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے سارے جو ہے آپ کے نیبرز میں، مطلب جو بھی ملتا ہے کہ کیا بات ہے اس کا رشتہ نہیں ہوا، چلو رشتہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا نکاح کر دیا ہے، اچھا تو اب اس کی شادی کر دو، اس کی شادی کی ایج ہے، اس کی رخصتی کر دو. تو مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو نا وہ جینے نہیں دیتے. تو اتنا آپ کو وہ ڈپریسڈ کر دیتے ہیں، اتنا ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بندے کو چڑ آ جاتی ہے. بالکل نہ کریں. جس کے بچے ہیں، جو خود ہیں، انہیں خود پتہ ہوتا ہے. سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ لڑکی خود اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ خود نہیں ابھی کرنا چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، انہوں نے رشتہ کر دیا ہے، ان کی اپنی بیٹی ہے تو وہ جب ان کو ٹھیک لگے گا. اور سب سے زیادہ بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے جب جس کے رشتے جس کی لائف میں، قسمت میں جب لکھا ہوتا ہے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت ایک رکھا ہوتا ہے، اسی ٹائم اس کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی نکاح ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں، مطلب کہ سب کچھ دے دیتے ہیں. تو اب کبھی بھی اگر کوئی بھی کچھ کہہ دے تو میں سب سے پہلے تو جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، میں ان کو کہتی ہوں کہ پلیز اسٹاپ اٹ، رک جائیں، بس کر دیں. نہ کریں، دوسروں کو پریشان نہ کریں، لڑکیوں کو پریشان نہ کریں. اس طرح وہ ڈپریشن میں جا کے، اگر تو لڑکیاں بڑی جو کچھ معصوم ہوتی ہیں تو وہ مطلب کہ اتنا ڈپریشن لے لیتی ہیں کہ وہ تو نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے. تو جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اس ٹائم پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. میرا رشتہ نہیں ہوا تھا، ابھی میری چھوٹی سسٹر کا رشتہ ہو گیا، اس کا مطلب مانگا، اس کا ہو گیا. تو ابھی میرا نہیں ہوا تھا، میرا کچھ ابھی مائنڈ بھی نہیں تھا کیونکہ میں ابھی اسٹڈی بھی کر رہی تھی. تو ریلیٹیوز کی طرف سے بھی کہ کیا بات ہے اس کا رشتہ کیوں نہیں کر رہے. تو مطلب کہ مجھے اتنا ڈپریسڈ کر دیا تھا کہ مطلب کہ پھر بعد میں نے سم ٹائم تو میں مطلب ہنسی میں بات ڈال دینی کہ مما چھوڑیں، جو کہتے ہیں کہنے تھے. اور سم ٹائم تو ایسے ہو جاتا تھا کہ مجھے اتنا ڈپریشن ہو جانا کہ میں نے اپنی مما کو کہنا کہ مما چلے دیکھ لیں، پھر آپ جہاں پہ بھی مطلب کوئی اچھا رشتہ ہے جو ہے مطلب آپ کا وہاں کر دیں. تو پھر میری پھپھو کی طرف دیکھا مطلب کہ رشتہ، تو مطلب وہاں پہ ہی میرے مطلب کہ پیرنٹس نے ہی بات کی کہ ہم چلیں وہاں پہ کر دیتے ہیں. تو پھر الحمدللہ وہاں پہ ہو گیا. تو لیکن اس کے بعد رشتہ ہو گیا تو پھر کہنے لگے چلیں شادی اب کر دیں. تو پھر بس میرے مطلب کہ نکاح ہو گیا. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ایک رکھا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو جو یہ کہنے والے اتنا ڈپریسڈ کر دیتے ہیں، تو میں لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ کبھی یہ آپ نے ڈپریشن نہیں لینا. جب مطلب کہ میرا یہ ٹائم تھا، میں ڈپریشن لے لیتی تھی، اتنا لے لیتی تھی کہ مطلب سم ٹائم تو کہ میں رونے لگ جاتی تھی کہ مما کہتی تھی کہ مما کہ یا تو کوئی میرے سامنے کوئی بات نہ کرے، یا تو پھر مطلب کہ کوئی بات کرتا ہے نا، چلیں ٹھیک ہے ہم میرا رشتہ وغیرہ کر دیں، میری منگنی کر دیں، تاکہ میں مطلب کہ گلٹ فیل کرتی ہوں جب مجھے کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن آپ کبھی بھی گلٹ فیل نہ کریں، آپ فل کانفیڈنس رہیں، کیونکہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں. جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے، جب جو لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جب اللہ سے آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا کر دے، سم ٹائم وہ چیز آپ کے لیے ملنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. آپ جو ہے لڑکیاں یا لڑکے ہیں جو سم ٹائم وہ کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ وسیلے
بنا رہے ہوتے ہیں, کسی کے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں, کوئی راستہ نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ کی جو معاشیت, اللہ تعالیٰ کا جو کرنا, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن جب ہمارا اللہ پہ یقین ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیلے وسیلے بنا رہے ہیں, تو آپ کا پھر اتنا اللہ پہ ایمان مضبوط ہو جائے گا. پھر جب میرا رشتہ ہو گیا, میری انگیجمنٹ ہوگی, اس کے بعد ماشاء اللہ, تو پھر اس کے بعد میرا نکاح ہو گیا الحمدللہ ماشاء اللہ. تو پھر مطلب کہ پھر میں کہتی ہوں کہ جو جیسے وہ نکاح کے لیے آئے, بالکل چاہوں کے ساتھ سارا کچھ کیا, تو پھر بندہ اس ٹائم پہ اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا. تو میں کہتی ہوں کہ سب کا اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ کریں. تو آپ نے جو ہے کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا, ڈپریشن میں نہیں جانا, آپ نے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑے راستے بنا دیتے ہیں. اور جو ہے آپ یہ والی تسبیح زیادہ زیادہ کریں ان دونوں میں. پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورہ مریم کی تلاوت کریں, سورہ رحمان کی تلاوت کریں اچھے رشتے کے لیے اور اچھے نصیب کے لیے. اور یہ آیت کی بھی تلاوت کریں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یہ بھی اچھے رشتے کے لیے, اچھے نصیب کے لیے تو بہت بہت بیسٹ دعا ہے. اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ مطلب کہ اگر آپ کو مطلب آپ اتنا سا ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو نہیں یاد ہو رہی تو تب ریکارڈ کر لیں اور اس کو بار بار پڑھیں اور بار بار سنیں. اور تہجد کی دعا میں مانگیں, ہر فرض نماز کے بعد مانگیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے نا, وہ ایک ٹائم مقررہ پہ آپ کو مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم پہ سب کچھ مل جاتا ہے. بس آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں, کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. میری نا مطلب کہ ایک کہہ دیں کہ میری کلاس سے نا آگے تھی مطلب وہ لڑکی, تو وہ بھی مطلب ایسے ہی تھا, ان کا رشتہ ہونا تھا. تو مطلب کچھ مسئلے مسائل ہوئے کہ شادی سے 2 ویک پہلے ان کا پتہ چل گیا کہ وہ تو مطلب فراڈ کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے چھوڑ دیا, چھوڑ چھڑا کے مطلب کہ 2 سال کے بعد نا پھر ان کا وہیں پہ رشتہ ہوا. اور تقریباً شادی کے 2 سال بعد کے مطلب 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بیٹا دیا. تو میں ان کے اسٹیٹس دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو مطلب کہ اسی جگہ پہ ہو گیا, پتہ نہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ مطلب میری جو ہے جہاں پہ میں اسٹڈی کرتی تھی, مطلب ان کی آگے سے میرے سے آگے کلاس کی تھی, بٹ جو ہے وہ میرے ساتھ سیو ہیں. تو میں ان کے اسٹیٹس وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں. تو پھر ان کی مطلب وہاں پہ ہی شادی ہوئی تقریباً 2 سال بعد, 2 سال بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. تو وہ کہتی ہیں کہ واقعی صبر کا پھل جو ہے بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جو ہے کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اور ہوپ فلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.